دوستوں، اسلام کے نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا امت مسلمہ پر بہت ہی زیادہ احسان و انعام کہ اس نے ہمیں دین جیسا عظیم تحفہ عطا فرمائے، اس لیے کہ آپ جس دور میں، جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، جسے دنیا کہتے ہیں، اسی دنیا میں طرح طرح کے مذاہب ہیں۔ تقریباً 4000 سے زیادہ مذہب کے ماننے والے اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن ہم ڈنکے کی چوٹ پر بڑے چیلنج کے ساتھ، شدت کے ساتھ لوگوں کے سامنے دعویٰ کر سکتے ہیں ہمارے پاس جو دین ہے وہ کامل ہے، مکمل ہے، اتم ہے۔ ایسا دین جو ماں کی گود سے لے کر قبر کے گود تک، آدمی بستر سے اٹھنے کے بعد پھر بستر میں جانے تک، آدمی بچپن سے لے کر جوانی پھر بڑھاپا، مرد ہو عورت ہو، جس انداز سے، جس دور سے گزرتا ہے، ان تمام چیزوں کی رہبری صرف اور صرف اسلام کرتا ہے، صرف اسلام کے پاس ہی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے کسی مذہب والوں کے پاس ایسا طریقہ نہیں ہے۔ ہم اس کا چیلنج بھی کر سکتے ہیں، لوگوں کو میدان میں اتار کر مناظرہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر تم اپنے مذہب میں سچے ہو، اگر تمہارا مذہب سچا ہے، آؤ میدان میں، تم اپنے دلائل کے ساتھ آؤ، ہم اپنے دلائل کے ساتھ آئیں گے، دیکھ لیں گے کس کا دین مکمل ہے اور کس کا دین ادھورا ہے۔ میرے دوستوں، ماں کے پیٹ میں جب بچہ آ جاتا ہے تو شریعت مطہرہ اسے کہتی ہے کہ بچہ تیرے پیٹ میں ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ جیسے ہی 4 مہینے گزرتے ہیں، بچے کے بننے کا سسٹم مکمل ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے، بچہ سننے والا، سمجھنے والا بن جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ماں کو چاہیے کہ بچہ پیٹ میں آنے کے بعد گالی گلوچ اختیار نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، اس لیے کہ ماں کا اثر اچھائی یا برائی اس بچے پر پڑتا ہے۔ پھر بچہ دنیا میں آنے کے بعد اس اثر کو ظاہر کرتا ہے۔ فرمایا کہ ماں کی ذمہ داری ہے، ماں جب حاملہ ہے حلال کھائے، پاکیزہ کھائے، مشتبہ نہ کھائے۔ مشتبہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ سڑک پر جاتا ہوا کوئی دے دیا، کسی کا پتہ نہیں کہ حلال ہے کہ حرام ہے، شک پیدا ہو گیا، ایسے مال سے بھی بچنا ہے۔ اس لیے کہ ماں کے احتیاط کا اثر بچے پر پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک فریج ہے، فریج کے اندر اگر آپ دودھ رکھیں گے، اس پورے فریج کا اثر اس پر دودھ پر ہوتا ہے۔ اگر فریج اچھا رہا، دودھ حفاظت ہے، دودھ کی حفاظت ہے، دودھ باقی ہے۔ اگر فریج خراب ہوگی، اس کا اثر دودھ پر پڑتا ہے۔ جب ماں صحیح ہوتی ہے، عبادت گزار ہوتی ہے، صوم و صلات کی پابند ہوتی ہے، اس کا اثر بچے پر پڑتا ہے۔ بچہ وقت کا ولی بنتا ہے، بچہ وقت کا اللہ والا بنتا ہے، بچہ وقت کا مفسر بنتا ہے، محدث بنتا ہے۔ کب؟ جبکہ ماں اپنے عبادات کا خیال رکھے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، حلال اور پاکیزہ مشتبہ والے مال سے اپنے آپ کو بچاتی ہے، تو پھر شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں آ جاتا ہے، 4 مہینے مکمل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد بچہ ماں کی اور باپ کی باتوں کو سنتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب بچہ دنیا میں آ جائے، تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، جب دنیا میں آ جائے تو پھر فرمایا کہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو دودھ پلائے۔ سب بچوں کو دودھ نہیں پلا سکتی، شریعت مطہرہ یہ حکم دیتی ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی غیر بچے کو دودھ پلاتی ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی دوزخ میں اسے چھاتی کے بل لٹکائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں کہا تم اپنے بچے کو 2.5 سال تک دودھ پلاؤ۔ عورتیں بہانہ بناتی ہیں، اگر میں بچے کو دودھ پلائی تو میری طاقت چلے جاتی ہے، میری خوبصورت چلے جاتی ہے۔ بعض عورتیں بہانہ بنا کر بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، ڈبے کا دودھ پلاتی ہیں، جبکہ ڈبے کا دودھ بنانے والا خود ڈبے پر لکھتا ہے کہ ماں کے دودھ سے بڑھ کر بچے کے لیے اس سے بہتر کوئی غذا نہیں ہے۔ فرمایا کہ ماں اپنے بچے کو 2.5 سال تک دودھ پلائے گی۔
جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، فرمایا کہ انہیں چھاتی کا کینسر ہونے کا امکان ہے۔ تو شریعت مطہرہ کہتی ہے جب بچہ پیٹ میں ہو تو کیا کرنا ہے، جب بچہ پیدا ہو تو کیا ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ بچے کو اذان دی جائے، بچے کو اچھا نام تلاش کر رکھا جائے۔ کیسے نام؟ گوگل کا نام نہیں ہے، یوٹیوب کا نام نہیں رکھنا ہے، بلکہ حضرات انبیاء کا نام رکھنا ہے۔ حضرات صحابہ کا نام رکھیں گے، حضرات تابعین کے نام رکھیں گے، حضرات تبع تابعین کے نام رکھیں گے، حضرات اولیاء اللہ کے نام رکھیں گے۔ پھر نام کا بھی اثر ہوتا ہے، اور پھر اس بچے کی اچھی تربیت کرنا ہے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے اولاد کو نعمت امانت کی طور پر دیا ہے، اگر امانت میں خیانت کریں گے پھر اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ اور جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ شریعت مطہرہ کے تحقیق کرو۔ اگر اللہ نے صلاحیت دی ہے، لڑکا ہوا ہے تو 2 بکرے دو، اگر لڑکی ہے تو 1 بکرا دو، اور 7 دن کے بعد اس کے سر کے بال کو منڈاؤ، تولو، سونا یا چاندی کے برابر اسے صدقہ کرو۔ اب بال کب کاٹنا، کب نہیں کاٹنا، یہ تمام تفصیلات ہیں۔ فرمایا کہ مرد کے لیے تو کوئی قید نہیں ہے، جب چاہے اپنے سر کے بال کو منڈوا سکتا ہے، لیکن عورت کے لیے شرط ہے کہ 7 سال کی عمر تک تو بچی کے سر کے بال کاٹ سکتے ہیں، 7 سال کے بعد کاٹنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے کہا سر میں زخم ہو گیا ہے، چوٹ لگ گئی ہے، آپریشن کرنا ہے، ٹانکے ڈالنا ہے، ایسی صورت میں اگر ڈاکٹر کہیں اس کے سر کے بال کو منڈانا ہے تو ایسی صورت میں اجازت ملے گی، اس کے بغیر اجازت نہیں ملے گی۔ 7 سال کے بعد فیشن کے نام پر بالوں کو کاٹ نہیں سکتے۔ ہمارے نوجوان اللہ معاف فرمائے کہ بال تو ان کو کاٹنے کی اجازت ہے، ایسے بال کاٹتے ہیں، ذرے بڑے ذرے چھوٹے، ذرے یہاں ذرے وہاں، ذرے بالانس نہیں دیکھے تو بالانس سامنے لگے دیتے بڑے بڑے دکھ رہی۔ ایسے بال رکھنے سے ہمارے آقا نے منع کیے ہیں، ایسے بال رکھنے والوں پر لعنت کیے ہیں، ایسے بال رکھنے سے بچنا چاہیے۔ بال کے تعلق سے لمبے فہرست، فرمایا کہ اگر تمہارے بال سفید ہو جائے تو اسے کالے نہ کرو۔ مہندی لگا سکتے ہیں، فرمایا مہندی رنگ کر سکتے ہیں، لیکن کالا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جن کے بالیں سفید ہو جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ میدان محشر میں پہنچ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہ گنہگار بھی ہے تو اس کی داڑھی کی سفیدی کو دیکھ کر اللہ کو شرم آتی ہے، اللہ اسے عذاب سے روک لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ 7 سال کے بعد بچی کے سر کے بال نہیں کاٹ سکتے، ہاں البتہ اتنے لمبے بالاں ہوں گے کہ سرین کے نیچے چلے گھٹنے تک آ گئے ہیں۔ عورتوں کے بال جتنے لمبے ہوتے ہیں اتنی زیادہ خوبصورت نظر آتی ہے، اس لیے شریعت نے عورت کو بال کاٹنے سے منع کیا ہے۔ حج و عمرہ میں گئے مرد حضرات تو سر کا حلق کریں گے، پورا سر منڈائیں گے، لیکن عورتوں کو سر کے بال منڈانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ سر کے بال کے آخری حصے سے تھوڑا سا حصہ کاٹیں گے۔ تو فرمایا کہ شریعت مطہرہ کہتی ہے اتنے بال لمبے ہو گئے کہ اسے دقت ہو رہی ہے، بدنما نظر رہی ہے، خراب دس رہا ہے، تو ایسی عورت کے لیے اجازت ہے کہ وہ سنن تک کے بالوں کو کاٹ سکتی ہے، اس کے علاوہ گنجائش نہیں۔ اور پھر بچہ پیدا ہو گیا تو اسے دودھ پلائیں گے، حقیقہ کریں گے، اچھا نام رکھیں گے، ختنہ کریں گے، سنت ابراہیم ادا کریں گے۔ اللہ اکبر، ایک ایک باتیں شریعت مطہرہ سکھائی ہمیں۔ جب بچہ بڑا ہو جائے تو کیا کرنا ہے، بالغ ہو جائے تو اسے نکاح کرنا ہے۔ نکاح کہاں کرے، کیسے کریں، عمر کیا ہو، حالات کیسے ہوں۔ حسن کے بنیاد پر شادی نہ کرو، حسب نسب کے بنیاد پر شادی نہ کرو، مالداری کے بنیاد پر شادی نہ کرو، بلکہ دین کی بنیاد پر شادی کرو گے تو پھر ان کا گھر جنت کا باغ بنے گا، ان کی زندگی کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے والے بنیں گے۔ اور پھر اگر ماں ہے تو اس کے کیا حقوق ہیں، پڑوسی ہیں تو اس کے کیا حقوق ہیں، چل رہے ہیں تو راستے کا کیا حق ہے، یہ تمام باتیں کھول کھول کر اسلام نے ہمیں سکھایا۔ یہاں تک کہ وقت آیا کہ اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا، تو شریعت کہتی ہے اب کیسے نہلانا، کون سا کپڑا پہنانا، کیسے نہلانا، کس پانی سے نہلانا، کیا ڈالیں گے، لے کر جب جنازہ چل رہے ہیں، فرمایا لذر لوگ کیا کرتے ہیں، جنازہ لے کو گئے تو پہلے قبرستان میں جا کے انتظار کرتے رہتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ جنازے کے آگے نہیں چل سکتے، بلکہ جنازہ جب لے کر چل رہے ہیں تو جنازے کے پیچھے چلیں گے، جنازہ رکھنے سے پہلے نہیں بیٹھنا ہے، یہ سب مکروہات میں سے ہے۔
जनाजा लेकर चल रहे हैं तो पीछे पीछे चलेंगे, जनाजे को रखने से पहले नहीं बैठेंगे। ये तमाम आदाब उसूल शरीयत ने बताया। फिर जनाजे की नमाज पढ़ेंगे, मर्द है तो अलग दुआ, औरत है तो एक ही दुआ, और बच्चा है तो अलग दुआ पढ़ेंगे। उसके लिए उसके बाद ले जाकर दफन कर रहे हैं तो फरमाया कि कब्र कैसा हो, कब्र के अंदर कोसी दवा पढ़कर उतरे मिल्लत अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिट्टी डाल रहे हैं तो क्या दुआ पढ़ें, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, क्या दुआएं पढ़ें। उसके बाद दफन कर दिया तो फौरन भाग को नहीं आना, थोड़ी देर बैठना, रिश्तेदार अकारिब अइज़्ज़ा की जिम्मेदारी है। दफन करने के बाद एक ऊँट को ज़ुबा कर उसका गोश्त तकसीम करने में जितना वक्त लगता है, इतना वक्त उसके खबर के पास बैठें। अचानक दफन करके चले गए तो उसे वहशत डर होता है। और फिर 3 दिन चहलम के नाम पर उन्हें ना भुलाओ, रोजाना हाजिरी दो। ये शरीयत मुतहरा हमें बता रही है। दफन करने के बाद घर को आए, देखे तो इन्हें बड़ा मालदार है तो अब क्या करेंगे, उसके माल की तकसीम करेंगे, विरासत। रिश्तेदारों को बुलाएंगे, बच्चों को, देखा मर्द कितने हैं, बैको बच्चे कितने हैं, फिर फरमाया कि उनके दरमियान में विरासत तकसीम करेंगे। अगर बाप मालदार है, नहीं भाई मरने के बाद बच्चे लड़ लेते हैं, अब बीच में माल तकसीम कर देता हूं, उस वक्त फरमाया कि तमाम मर्दों को औरतों को बराबर का हिस्सा देंगे, लड़की को भी बराबर, लड़के को भी बराबर देंगे। इंतकाल हो गया तो अब लड़के को 2 हिस्सा देंगे, लड़की को 1 हिस्सा देंगे। कई को हजरत ऐसा, जबकि दूसरे मज़ाहिब के अंदर यह भी नहीं है। विरासत के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने हिस्से अगर बनाए हैं, उसके पीछे हजारों हिकमतें हैं। पहली हिकमत यह है, मर्द के ऊपर जिम्मेदारी होती है, माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, बीवी बच्चों की जिम्मेदारी होती है, स्कूल के एडमिशन के और फरमाया करंट बिल के माश का इंतजाम करना पड़ता है। इसके लिए उसे 2 हिस्से, औरत को जरूरत नहीं पड़ती, वो घर में रहती है, इसलिए इसके लिए 1 हिस्सा। और दूसरा फरमाया उसका शोहर है, अगर शोहर के खानदान, शोहर मालदार है तो दूसरा हिस्सा उधर से इसको मिलेगा। तो 2 हिस्से हो गए, नहीं हुए। तो शरीयत मुतहरा कहती है, माँ पेट से बन गई उस वक्त से लेकर मर गया, विरासत के तकसीम करने तक हर एक शोबा हमें शरीयत ने बताया। इसीलिए हम कहते हैं कि पूरे दुनिया में 4000 मजहबों में से सिर्फ इस्लाम एक वाहिद मजहब है, एक ऐसा धर्म है जो मुकम्मल तौर पर इंसानों की रहबरी करती है, इंसानों को जिंदगी गुजारने का तरीका, उसूल देती है, कानून और ज़वाबित बताती है। देखो ये उसूल है, ये कानून है, इसके मुताबिक तुम जिंदगी गुजारोगे तो तुम इंसान हो, मुसलमान हो। तो मेरे दोस्तों, जो इस्लाम हमें मिला है ये मुकम्मल है।